السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علامہ انوار المصطفیٰ حمدمی صاحب سے ایک بہت خوبصورت حقیقت سنیں گے کہ مولا علی علیہ السلام اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا تعلق ہے، اور معراج مصطفیٰ میں مولا علی کا ذکر کہاں کہاں ہوا۔ یہ بہت ہی خوبصورت احادیث کا مجموعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ سنیں بھی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کا کمنٹ بھی کریں، اور ویڈیو پسند آئے گی آپ کو انشاءاللہ ضرور، تو اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں۔ علی کہاں کہاں ہے؟ کیونکہ بات معراج کی ہے۔ اب تھوڑا سا یہ بھی سن لیں کہ اس معراج میں علی کہاں کہاں۔ اب ذرا مجھے علی کا نعرہ سنا دو محبت سے، پھر میں بات کرتا ہوں۔ تاجر کائنات ہونا چاہیے کہ شب معراج فرشتوں کے ظلمت میں المودۃ فی القربا صفحہ نمبر 19 کی روایت فرمایا، شب معراج جبریل نے ایک بات کہی مجھ سے۔ اچھا، یہ روایت الگ سے سیدنا عمر فاروق سے بھی منقول ہے۔ روایت تاجر کائنات فرماتا ہے کہ شب معراج جبریل نے مجھ سے کہا، یا رسول اللہ، اگر لوگ علی کی محبت میں جمع ہو جاتے، علی کی محبت پر جمع ہو جاتے، دھرتی پر کوئی ایک بھی علی کا بغض رکھنے والا نہ ہوتا، تو جبریل نے عرض کیا شب معراج کہ یا رسول اللہ، اگر ساری مخلوق، سارے لوگ علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اب ذرا سنتے جاؤ، شان اہل بیت، شان علی، اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ پیدا ہی نہ کرتا۔ لو اجتمع امت علی حب علی بن ابی طالب ما خلق اللہ النار۔ اللہ پاک اگر سارے علی سے محبت کرنے والے ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اس روایت کا تعلق بھی سفر معراج کے ساتھ۔ اب آگے چلو، تاجر کائنات فرماتے ہیں، شان اہل بیت فرمایا، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، جنت کے دروازے پر شب معراج میں نے کیا لکھا ہوا دیکھا؟ میں نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد اللہ کے، بولے محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ لکھا ہوا تھا۔ فرمایا کہ آگے لکھا ہوا تھا علی حبیب اللہ، علی اللہ کا حبیب ہے، علی اللہ کا حبیب ہے۔ پھر فرمایا لکھا ہوا تھا الحسن والحسین صفوۃ اللہ، حسن اور حسین اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ پھر لکھا ہوا تھا فاطمہ تو امت اللہ، فاطمہ اللہ کی کنیز ہے۔ اب یہ تو تھا پنجتن پاک، پنجتن پاک کا نام جنت کے دروازے پر کہاں لکھا تھا؟ جنت کے دروازے پر محمد لکھا ہے، علی لکھا ہے، حسن لکھا ہے، حسین لکھا ہے۔ مناقب خارزمی کی روایت ہے، امام خارزمی اس روایت کو اپنی مناقب میں نقل کرتے ہیں۔ جنت کے دروازے پر حضور کا نام، علی کا نام، حسن کا نام، حسین کا نام، فاطمہ کا نام۔ اور یاد رکھو اللہ کی سنت کیا ہے، یاد رکھو، جہاں اہل بیت کی محبت کا اظہار ہو، محبت اہل بیت کے اظہار کے بعد اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرنا بھی خدا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ علی مبغضیہم لعنت اللہ۔ جس نے محمد سے بغض رکھا، جس نے علی سے بغض رکھا، جس نے حسن حسین اور فاطمہ الزہرا سے بغض رکھا، جنت کے دروازے پر لکھا ہے 5 ٹن سے بغض رکھنے والوں پر اللہ کی بولو اللہ کی لعنت ہو۔ جس نے 5 ٹن پاک سے بغض رکھا، اس کا مطلب ہے حب اہل بیت کے ساتھ
یہ محبت مکمل نہیں ہوتی جب تک اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت نہ کی جائے۔ یہ طریقہ کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کی سنت۔ آئیے بھی حضور فرماتے ہیں، تاجر کائنات فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتہ المطالب، صفحہ نمبر 693، یہ روایت ابو ذر غفاری حضور فرماتے ہیں، قال ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزل ملک جالسا علی سریر من نور، حضور فرماتے ہیں کہ سفر معراج میں ایک ایسے فرشتے پر میرا گزر ہوا جو ایک نور کے تخت پہ بیٹھا ہوا، نور کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ احدی رجلیہ فی المشرق، ایک قدم مشرق میں ہے، والاخری فی المغرب، دوسرا قدم مغرب میں ہے۔ پھر فرمایا بین یدیہ ینظر فی، فرمایا کہ وہ کلھا من عینیہ، فرمایا کہ ساری دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے، ایک قدم مشرق میں ایک مغرب میں، ساری دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ فقلت یا جبریل من ھذا، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ قال ھذا اسرائیل علیہ السلام، حضور اسرائیل علیہ السلام، ایک قدم مشرق ایک قدم مغرب میں، پوری دنیا دونوں گھٹنوں کے درمیان پوری دنیا ہے، اور وہ دنیا پر تاک لگا کر نظریں جما کر اسرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تاجر کائنات آگے بڑھ کر سلام کیا، فقال وعلیک السلام یا احمد، اسرائیل کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر سلام کے بعد اسرائیل پوچھتے ہیں ما فعل ابن عمک یا ابن عمک علی، عرض کرتے ہیں حضور آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسرائیل پوچھتے ہیں آپ کے بھائی، یہ شب معراج، اسرائیل پوچھتے ہیں آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ فقلت اتعرف من اتعرف ابن عمی علی، کیا آپ جانتے ہو میرے چچا کے بیٹے علی کو؟ قال، اب سنیں اسرائیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور وکیف لا اعرف وقد وکلنی اللہ بقبض ارواح الخلائق ما خلا روحک وروح ابن عمک علی ابن ابی طالب۔ عرض کرتے ہیں آقا بے شک سب کی روحوں کی کہ قبض کرنے کی اجازت اور دلوں کی میری ہے، مگر آپ اور آپ کے بھائی علی کی روح کو قبض کرنے کی اجازت مجھے نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی روح پاک اور علی مرتضیٰ کی روح پاک، اس کو قبض کرنے کی اجازت مجھے نہیں ہے۔ جب وقت آیا تو ویسے ہی قبض ہوگی جیسے مشیت ہوگی۔ یہ پنجتن ہے، پنجتن پاک کی عظمتوں کو سمجھو۔ ادھر تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا کا ظاہری آخری وقت آیا، اللہ نے فرمایا اسرائیل فاطمہ الزہرا کی روح مبارک میرے حضور آنے والی ہے۔ جبریل اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ باندھ دیے، عرض کیا رب کائنات۔ علامہ اسماعیل حقی روح البیان صاحب روح البیان فرماتے ہیں اسرائیل عرض کرتے ہیں حضور اے رب کائنات مجھے فاطمہ کی روح قبض کرتے ہوئے حیا۔ پھر اللہ پاک نے اپنے دست مبارک سے فاطمہ کی روح کو نکالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر اہل بیت سننے والوں سنو اور دھڑکنوں میں بساتے جاؤ اہل بیت کی محبت کو۔ فاطمہ الزہرا کی روح کو اسرائیل نے نہیں نکالا۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں
یہ براہ راست رب کائنات نے خود فاطمہ کی روح عرض کیا حضور آپ کی روح پاک علی کی روح پاک قبض کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے، یہ ویسا ہی ہوگا جیسے اللہ چاہے گا۔ حاضر گرامی قدر، پھر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علیہ توصل نبی الى السماء الرابعہ، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں چوتھے آسمان پر پہنچا، شب معراج چوتھا آسمان ہے، ذرا توجہ رکھو، علی سے پیار کرنے والوں، علی سے محبت ہے، علی سے محبت ہے، پھر بتاؤ ہاتھ کھڑا کر کے علی سے محبت ہے؟ آپ کو مبارک ہو، آپ آئے ہو علی کے پیار میں، نبی کے پیار میں، اپنا سارے دن کی تھکن چھوڑ کر، بچے چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، دن بھر کے ٹوٹے ہوئے بدل لے کر جو علی کی محبت میں، نبی کی محبت میں یہاں بیٹھے ہو اور تازہ دم بیٹھے، تازہ دم ہونا کہ تھک گئے ہو؟ بولو تھک گئے ہو؟ تھک گئے ہو؟ آپ کے لیے بشارت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے دیکھا چوتھے آسمان پر، حضور رأیت صورت علی ابن ابی طالب، چوتھے آسمان پر میں نے علی کی شکل کو دیکھا۔ سبحان اللہ، چوتھے آسمان پر میں نے علی کی شکل کو دیکھا، علی کی شکل کو دیکھا۔ رأیت صورت علی ابن ابی طالب فقلت لجبریل ھذا اخی، میں نے پوچھا جبریل کیا یہ میرا بھائی علی ہے؟ اس پر جبریل عرض کرتے ہیں، فرمایا حضور فرماتے ہیں فأوحی الی ان ھذا ملک، حضور فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ علی نہیں ہے، علی کی شکل کا فرشتہ، علی کی شکل کا بولے، علی کی شکل کا فرشتہ ہے، یہ صورت علی پر پیدا کیا گیا ہے۔ ان ھذا ملک خلقہ اللہ علی صورت علی بن ابی طالب، اللہ نے علی کی شکل میں سے پیدا کیا ہے۔ اور آگے سنو، آگے سنو، آگے سنو، گاؤں کیا نام ہے؟ میگھا، میگھا آرا کے لوگوں مکینہ سن لو، میرے مصطفیٰ میگھا آرا کے امتیوں کے لیے کیا خوشخبری لے کر، علی سے محبت کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبری لے کر آئے؟ فرمایا یہ فرشتہ ہے جس کے اللہ نے علی کی شکل پر پیدا کیا ہے۔ یزور کل یوم 70,000 ملک، کوئی دن نہیں گزرتا، کوئی دن نہیں گزرتا، ہر روز 70,000 فرشتہ شکل علی کی زیارت کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا یزور کل یوم 70,000 ملک، آگے بڑی ہم بات آ رہی سے میں نے آپ کو جوایا ہے، بڑی ہم بات آ رہی، 70,000 فرشتہ روز علی کی شکل کی زیارت کرتا۔ کیوں؟ ایک اور روایت، فرشتے کہتے تھے مولا ڈنکے بڑے سنے ہیں، علی کی شکل ہی دکھائی۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے علی کی شکل کا فرشتہ پیدا کیا، 70,000 فرشتہ روز شکل علی کو دیکھتا ہے، زیارت کرتا ہے۔ ولی سے محبت کرنے والوں، پھر حضور فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا یسبحون و یکبرون وثوابهم لمحبی علی بن ابی طالب، 70,000 فرشتے علی کی شکل کو دیکھتے جاتے ہیں، علی کی شکل کو دیکھتے جاتے ہیں، رب کی تصویر کرتے ہیں، رب کی تکبیر کرتے ہیں، رب کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اس دوران جتنی تسبیح ہوتی ہے، جتنی عبادت ہوتی ہے فرشتوں کی، اس کا ثواب زمین پر موجود علی سے محبت کرنے والوں کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ ثواب 70,000 فرشتہ علی کو دیکھتا ہے، چہرہ
علی کا ہوتا ہے، نگاہ علی کے چہرے پہ ہوتی ہے، عبادت خدا کی ہوتی ہے۔ تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، 70,000 فرشتہ شکل علی کو دیکھنا جاتا ہے، اللہ اللہ کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، جتنا ثواب فرشتوں کی تسبیح پر جمع ہو جاتا ہے، وہ سارا ثواب علی سے محبت کرنے والوں کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ اب پتہ چلا علی کیا ہے، اب پتہ چلا علی کی محبت کتنی قیمتی ہے۔ آپ دھرتی میں بیٹھے ہو، اگر دھڑکن علی کی محبت میں دھڑک رہی ہے، سانس محبت علی کی خوشبو سے معطر ہے، اور تم علی کی محبت میں علی کی ولایت پر اطمینان کے ساتھ سوئے ہو، ولایت علی پر اطمینان کے ایمان کی حالت میں سوئے ہو، تو لوگوں یہ حدیث بتاتی ہے تم سوئے ہوتے ہو، تمہاری نیکیاں لکھی جا رہی ہو۔ سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، خراٹے مار رہے ہیں، کسی چیز کی ہوش نہیں، نہ کاروبار نہ بچے، ہر چیز سے بے خبر، مگر بے خبر تم ہو، علی کا رب بے خبر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوئے ہوئے ہو، تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، کیوں؟ تم علی سے محبت کی حالت میں سوئے ہو۔ جیسے وہ سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے، آپ کسی کو 2 لاکھ دے دیں، بھائی تیرا کاروبار چل رہا ہے، یہ 2 لاکھ میرا بھی داؤں، ٹھیک ہے، مگر نہ آؤں گا نہ جاؤں گا نہ ٹائم دوں گا، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، گھر میں چاہے آرام کرتا رہے، پورا مہینہ انویسٹ کر دیا۔ سلیپنگ پارٹنر کیا ہوتا ہے؟ 2 لاکھ انویسٹ کر دیا، اس پر جو نفع آئے گا وہ بغیر کسی محنت کے کو گھر بیٹھ کر بولے ملتا رہے گا۔ تم علی کی محبت میں نیکیوں کے سلیپنگ پارٹنر بن جائے گے، بس دل دیا، کیا دیا؟ سرمایہ دینے والا ہوگا سلیپنگ پارٹنر، تم دل دیا ہے۔ اب جہاں بھی ہوگے، جس حالت میں بھی ہوگے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہے علی۔ میں نے 6 لائنیں لکھی، آج مجھے حکم ہوا کی شاعری سنا دوں کو، 4 لائنیں شاعری کی۔ ہائے، اس کی بنیاد یہ تصور، آپ نے شب معراج محمد کو بھی دیکھا۔ بہت سی روایات، علی اور معراج 40 سے زیادہ حدیثیں ہیں میرے پاس۔ سبحان اللہ۔ محنت کرو تو کتاب دیتی ہے، 40 سے زیادہ حدیث علی اور معراج، وہ 40 حدیث ایک حدیث کے اعلان پتہ کیا کر رہی ہے؟ معراج سمجھا رہے، معراج میم عین رے الف جیم، معراج میم محمد عین علی، میم محمد عین علی، میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ معراج وقت نہیں ہے، طویل حدیث، ایک حدیث بات حضور کی، ایک حدیث بات اللہ پاک نے فرمایا محبوب، ایک منزل ایسی آئی، محبوب علی دیکھنا ہے، علی دیکھنا ہے۔ ہاں رب کائنات فرمائی تفید اللہ یسارک، تفید اللہ یسارک، محبوب نے ادھر نگاہ اٹھا، تاجدار کائنات نے دیکھا تو سامنے علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معراج میم عین، میم عین راج۔ کتنوں کو سمجھ آئی؟ ہاتھ
میم عین را، میم عین راج، میم محمد، عین علی، محمد اور علی، یعنی میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ میم اور عین کا راج زمین پر بھی آسمانوں، میم اور عین کے راج کو معراج۔ اس پر میں نے کچھ لائنیں لکھی ہیں شاعری میں، شاعری سناؤں؟ سنیں گے؟ جنت کی بلندی پہ بھی چرچا تھا علی کا، جنت کی بلندی، ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو اسی تصور پر میں نے قلم اٹھایا، بار کا علی سے یہ خیرات ملی، جنت کے اندر بھی علی مرتضیٰ کا مقام جو حضور نے دیکھا وہ لگ بات، جنت کی بلندی پہ بھی چرچا تھا علی کا، کس کا؟ کس کا؟ جنت کی بلندی پہ بھی چرچا تھا علی کا، دیکھا جو فرشتے کو تو چہرہ تھا، دیکھا جو فرشتے کو تو چہرہ تھا علی کا، ایک سمت جو دیکھا، ایک سمت جو دیکھا تو سراپا تھا علی کا، فرمان تھا اللہ کا لہجہ تھا۔ ایک حدیث پاک، اب میں حدیث معراج کے والے سے یہ میں بند کروں، میں آگے آنا ہے ولادت علی کی طرف۔ ایک حدیث پاک میرے سامنے موجود، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ، اللہ نے کس کے لہجے میں بات کی؟ مصطفیٰ نے فرمایا بات خدا کی تھی، لہجہ مرتضیٰ کا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت کی بلندی پہ بھی چرچا تھا علی کا، دیکھا جو فرشتے کو تو چہرہ تھا علی کا، ایک سمت جو دیکھا تو سراپا تھا علی کا، فرمان تھا اللہ کا، لہجہ تھا علی کا، لہجہ تھا علی کا، رونق سر افلاک عجب آج بنی، رونق سر افلاک عجب آج بنی ہے، میم عین کے سنگم سے یہ معراج بنی، رونق سر افلاک عجب آج بنی ہے، میم عین کے سنگم سے یہ۔ ماشاءاللہ دوستو، کیسے خوبصورت انداز میں علامہ حمدمی صاحب نے مولا علی علیہ السلام اور معراج مصطفیٰ کا تعلق بیان کیا۔ ابھی وہ فرما رہے تھے کہ میرے پاس 40 سے زیادہ احادیث ہیں جو اس موضوع پہ ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی مولا علی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ سمجھنے اور آپ سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔